آج سفر کی 24 تاریخ ہے اور کل 25 تاریخ۔ سفر کی 25 تاریخ عالم اسلام کی ایک عبقری اور آفاقی شخصیت عاشق رسول الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کے نام منسوب ہے، چونکہ یہی تاریخ آپ کے وصال کی تاریخ ہے اور دنیا بھر میں جہاں جہاں کہیں مسلمان پائے جاتے ہیں الحمدللہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا مشن وہاں کام کر رہا ہے اور شاندار طریقے پر خطے خطے میں آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت و محبت پیش کی جا رہی ہے۔ چونکہ ناچیز بھی تعلیمی اعتبار سے بھی اس ذات سے وابستہ ہے، روحانی اعتبار سے بھی اس ذات سے وابستہ ہے اور کام کے اعتبار سے بھی اس ذات سے وابستہ ہے۔ اس لیے کچھ بول کر کچھ کہہ کر اور ان کی شخصیت، ان کی حیات و خدمات، ان کے کارناموں پر گفتگو کر کے اپنے جانب سے اور آپ کی جانب سے خراج عقیدت و محبت پیش کرنا چاہتا ہے۔ سچائی یہ ہے کہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلی چیز جو ضروری ہے وہ علم کا ہونا ضروری ہے، اور علم بھی ایسا ہو کہ جہاں پر اس کی آنکھ میں تعصب عینک نہ ہو، تب جا کر کے امام احمد رضا کی ذات سمجھ میں آتی ہے۔ اگر کوئی صاحب علم بھی ہو اور پھر وہ نظریاتی اعتبار سے، علاقائی اعتبار سے، شخصیت پرستی کے اعتبار سے یا خاندانی اعتبار سے اگر تعصب عینک آنکھوں پہ لگا کر کے رکھتا ہے تو امام احمد رضا کی شخصیت اسے نہ کل سمجھ میں آئی ہے، نہ آج سمجھ میں آ سکتی ہے، نہ صبح قیامت تک سمجھ میں آ سکتی ہے۔ ورنہ ان کی شخصیت کا تو عالم یہ ہے کہ خود ہمارے دکن حیدرآباد سے تعلق رکھنے والے ایک عظیم شاعر مرزا شکور بیگ نے بہت ہی زبردست انداز میں خراج تحسین پیش کیا تھا کہ احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزہ ہے آج بھی، اور خدمت قرآن پاک کی اولا جواب کی راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی، اور مرزا سر نیاز جھکاتا ہے اس لیے کہ علم و ادب پر آپ کا احسان ہے آج بھی۔ جب بھی میں یہ شعر پڑھتا ہوں تو اس شعر کے اندر جو ایک معنویت ہے، بڑی زبردست معنویت ہے، اور میں ضرور بیان کرتا ہوں کیونکہ شاعر کے شعر کے اندر کوئی ایسی فکر ہوتی ہے نا جو فکر اپنے اندر زبردست معنی رکھتی ہے، ذہن و فکر کو زبردست انداز میں جھجھوڑتی ہے، اور اس شعر کا کمال یہ ہوتا ہے کہ اسی فکری معنویت کی بنیاد پر ہمیشہ کے لیے وہ شعر زندہ ہو جاتا ہے۔ اس شعر میں مرزا شکور بیگ نے بطور ردیف کے باندھا ہے آج بھی، آج بھی، اور مرزا شکور بیگ کو اس کلام کو لکھے ہوئے اور خود ان کو وصال کیے ہوئے سال ہا بیت گئے، سالوں پہلے انہوں نے خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا تھا کہ احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، اور سال ہا گزر جانے کے بعد بھی اس شعر کو کوئی پڑھ کر کے آج بھی یہ کہتا ہے کہ احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، اور صبح قیامت تک جب یہ شعر پڑھا جائے گا تو یہی کہا جائے گا کہ احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی۔ یہ آج بھی نے اتنی معنویت پیدا کر دی ہے، اور سچائی یہی ہے کہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی حیات سے لے کر آج تک ذاتی طور پر، علاقائی طور پر، علمی طور پر
नजरियाती तौर पर, जमाती तौर पर बे इंतहा मुखालिफत की गई, मगर इमाम अहमद रजा का कि इल्म व अजमत का सूरज कल भी रोशन था और आज भी रोशन है और सुबह कयामत तक रोशन है, क्योंकि उन्होंने जो काम किए, उन्होंने जो कारनामे अंजाम दिए, उन्होंने इश्क़ रिसालत मआब से अपने कल्ब व जिगर को जो जलाया, यह अपने जाती मफाद के लिए नहीं, यह अपने तंतना के लिए नहीं, अपनी इज्जत और शोहरत के लिए नहीं, बल्कि दीन इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया है। आक़ाए कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बतों को दिलों में पेवस्ता करने के लिए किया, नजरियात इस्लाम और अक़ीदा अहले सुन्नत व जमात की हिफाजत के लिए किया। और जो बंदा दीन इस्लाम की खिदमत के लिए खुद को कुर्बान कर देता है, अल्लाह करीम उसे हमेशा के लिए जिंदा कर देता है। सच्चाई यह है कि इमाम अहमद रजा खाफाद बरेलवी की शख्सियत रब का इंतखाब है, रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खास नजर इनायत है, औलिया अल्लाह की एक खास करामत है कि अल्लाह करीम ने इमाम अहमद रजा का इंतखाब फरमाया कि दीन इस्लाम के जिस जिस जाविये से मुखालिफिन आए, इमाम अहमद रजा तने तना से सफर हो गए। और सच्चाई यह है कि उनकी खिदमत तो बहुत दूर की बात, बचपन की हालात, बचपन के कमालात, बचपने की अजमतें जब हम देखते हैं तो इस बात का एहसास होता है कि अल्लाह करीम ने खास दीन मतीन की खिदमत के लिए आपको पैदा फरमाया।